کے 15ویں پارے کے تیسرے رکوع کے آغاز سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک ہے فیصلہ کرنا اور ایک ہے کرنے والا رب کا ہونا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے کو کوئی چیلنج ہو سکتا نہیں، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں تمہیں یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ دنیا کے فیصلوں کے آگے انسان انکار بھی کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی مانے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات محلے والوں کا فیصلہ نہیں مانتا، دنیا کے سرداروں کا فیصلہ نہیں مانتا، دنیا کی عدالتوں کا فیصلہ نہیں مانتا، دنیا کے بادشاہوں کا فیصلہ نہیں مانتا۔ کوئی بات نہیں، انسان اپنے معاملے کو بہتر جانتا ہے، لیکن ایک فیصلہ وہ ہے جو رب العالمین کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ماننا ایمان ہے، اور اس کا انکار کر دینا کفر ہو جاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت فقط اسی اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، خیرات کی شکل میں ہو، کسی اور انداز میں، حتیٰ کہ دعا کی شکل میں عبادت ہو، تو یہ فقط ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو کرنی بھرنی والا، نہ کسی کو شفا دینے والا، نہ کسی کو رزق دینے والا، نہ کسی کو اولاد دینے والا، نہ کسی سے نفع کا خیال، نہ کسی سے نقصان کا ڈر، یہ سب باتیں ختم کر کے ایک اللہ سے تعلق جوڑو۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جب اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ گے نا، جس طرح تم لگ گئے ہو، صبح صبح اٹھے، سحری کھائی، صبح سے اب تک بھوکے اور پیاسے، اور شام تک ایسے رہنے کا ارادہ، میرا اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر نمازیں، تلاوت، سجدے، رکوع، سب کچھ جب اللہ کی عبادت کر لی ہے، تو دوسرا تمہارے اوپر فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب احسان کیسے کرنا ہے؟ سب اولادیں کہتی ہیں ہم اپنے والدین سے احسان کرتے ہیں، ہم اپنا والدین کا حق ادا کرتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں۔ آگے 5 باتیں میرے رب نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، وہ دونوں یا ایک، ماں اور باپ، یا صرف ماں یا صرف باپ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو نے ان کے کسی فیصلے پر اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب غور کیجئے گا، ہماری آج کی ینگ جنریشن اور آج کے ہمارے تمام گھروں کے مسائل میں کیا ہم اپنے والدین کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ہر فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کسی کی شادی بیاہ کا فیصلہ ہو، چاہے وہ کسی کے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے کوئی رہائش کا معاملہ ہو، چاہے بیوی اور بچوں کا معاملہ ہو، فرمایا فلا تقل لہما اف، ساری دنیا ایک طرف، تیرے ماں باپ ایک طرف، تیرے بیوی بچے ایک طرف، تیرے والدین ایک طرف، ماں جو کہہ دے، باپ جو کہہ دے، تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، تیرے دل کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، تیرا حق نہیں ہے آگے سے جواب دے، تیرا حق نہیں ہے آگے سے سینہ تانے، تیرا حق نہیں ہے آگے سے منہ بنائے، تیرا حق نہیں ہے کہ تو آگے سے اف بھی کہہ دے۔ فلا تقل لہما اف، پہلا حق یہ ہے کہ اپنی زبان ان کے سامنے بند، ان کو تو نے اف بھی نہیں کہنا، یہ پہلا فیصلہ ہے۔ اور یقین جانو جنہوں نے ایسا کیا وہ کامیاب و کامران ہو گئے، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔
जिसने वालिदैन के एहसान याद रखा और उनके हर फैसले को तस्लीम किया, फला तकुल लहुमा उफ, उनको तूने उफ भी नहीं कहना। मेरे आका मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान दुनिया पे गए, सातों आसमानों को पार करके मेरे अल्लाह का ताला के साथ पर्दों के पीछे से कलाम हुआ। मेरे रब ताला ने बाद में जन्नत के मंजर दिखाए, जहन्नम के मंजर दिखाए। जन्नत के अंदर आप चल रहे थे तो आपने फरमाया मैंने सुना, वहां एक आवाज थी जो कुरान की तिलावत की आवाज थी। मैंने कहा मन हादा या जिब्रील, जिब्रील ये कौन इंसान है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ये जन्नत में कुरान कोई नहीं पढ़ रहा, बल्कि आपका एक सहाबी मक्के की वादी में, मक्के के इलाके में, अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने घर में कुरान पढ़ रहा है, जिसकी आवाज मेरे अल्लाह ने यहां तक आपको सुना दी। आपने फरमाया कौन? कहने लगे हारिसा इब्न नौमान, उसका नाम हारिसा, उसके वालिद का नाम नौमान। आपने जब ये कान से आवाज सुनी, आपके कान में आवाज पड़ी, आप फौरन कहने लगे कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर वकाना अबर्रन नास बि उम्मी। मैं समझ गया हारिसा तू मक्के के इलाके में घर की चार दीवारी में छोटे से घर में कुरान की तिलावत करे, तेरे आवाज को मेरा रब उठा के जन्नत की हूरों तक पहुंचा दे। वजह क्या है? फरमाया हारिसा अपनी मां का बहुत ताबेदार है, इस वजह से अल्लाह ने उसकी आवाज को मुझे जन्नत में सुना दिया है। जो अपने वालिदैन के सामने उफ नहीं करता, वालिदैन के सामने अपनी राय नहीं रखता, वालिदैन के सामने अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता, बल्कि कैफियत यह है कि वो अपने वालिदैन का ताबेदार है, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामरान है। मुझे याद आए एक बहुत बड़े ताबई इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह, उनकी कैफियत क्या थी कि जब वो हदीस पढ़ा रहे थे, एक बहुत बड़ा मजमा उनके सामने हदीस पढ़ने के लिए बैठा होता था। तो हदीस पढ़ा रहे हैं, ऊंची आवाज से हदीसें पहुंचा रहे हैं, तो अचानक से आवाज दब गई। आने वाला एक नया तालिबे इल्म था, साथ वाले से पूछता है अरे उस्ताद को क्या हुआ, एकदम से आवाज दब गई, ये क्या मामला हुआ? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, वो एक बुढ़िया आ रही है। उसने कहा फिर क्या हुआ? वो बुढ़िया है तो आवाज तो नहीं दबनी चाहिए। कहा ये अवैध इब्ने सीरीन की वालिदा है, और जब वो वालिदा आती है तो इब्ने सीरीन उनके सामने ऊंची भी नहीं बोलते। आज उनका नाम दुनिया में रोशन है, वालिदैन के ताबेदार थे। दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया वला तन्हरहुमा, तूने उनको झिड़कना नहीं है, झिड़कना नहीं है। आज हमारी कैफियत ये बन चुकी है, औलाद की वजह से, बीवी की वजह से, या वैसे ही थोड़ी सी उकताहट की वजह से, वालिदैन ने एक बात को एक मर्तबा पूछा, मैंने बता दिया, दोबारा पूछा, मैंने जरा तंग होके बता दिया, तीसरी मर्तबा पूछा तो थोड़ा सा और तलखी के अंदाज में आ गए, अगर चौथी मर्तबा पूछ लिया तो लड़ ही पड़े। या कोई बात उनको कही थी, किसी को बतानी नहीं, हम ये काम करने लगे हैं। लेकिन माँ थी ना, जरा उसका दिल छोटा था, बाप था ना, बूढ़ा हो चुका था, उसने अपने भाइयों को बता दिया, माँ ने अपनी बहनों को बता दिया, या अपनी सहेलियों को बता दिया, या किसी मेहमान के सामने बात कर दी। जब मेहमान उठ के गया, हम फौरन से पहले हाइपर हो जाते हैं, माँ के साथ लड़ना शुरू करते हैं, बाप के सामने अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। नाना खामोश हो जा, वला तन्हरहुमा, कुछ भी हो जाए तूने उनको डांटना नहीं। अगर वो तुम्हें झिड़के, तुम्हें मारे, तेरे साथ जुल्म भी करे, तेरे साथ नाइंसाफी भी करे, तब भी तेरा हक है कि तूने उनके सामने ना तो उफ करना है और ना उनको झिड़कना है। जिसने किया तबाह बर्बाद हो गया। अव्वाम बिन हौशब रहमहुल्लाह एक मुहद्दिस थे, वो अपना खुद वाक़या बयान करते हैं। कहते मैं जा रहा था हदीस को हासिल करने के लिए, तलबे हदीस के लिए, तो मैं एक रास्ते से गुजरा जो बेअबान इलाका था और वहाँ कब्रिस्तान था। मैं जब कब्र के पास से गुजरा तो अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि एक कब्र ऐसे शक हुई, उसकी मट्टी साइड पे हुई, दरमियान से एक रास्ता बना, एक इंसान अंदर से निकला,
تھا تو وہ انسان لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح کا تھا۔ جب وہ اپنی قبر سے نکلا باہر اس نے زوردار آواز میں 3 مرتبہ ہانکا اور پھر نیچے بیٹھا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں حیران ہو کے سکتے میں آ گیا، خدایا یہ کیا ہے؟ جب میری یہ کیفیت ہو گئی کہ میں سکتے میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، مجھ سے ہلنے کی ہمت نہ رہی، تو اس وقت ایک قریب سے گزرنے والے نے مجھے پہچان لیا کہ آپ لگتا ہے پہلی مرتبہ اس کو دیکھ کر اتنی دہشت میں آ گئے۔ میں نے کہا جی ہاں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے ایک گھر ہے، اس کے اندر ایک بڑھیا ہے، اس سے پوچھ لے، وہ سارا واقعہ تمہیں سنا دے گی۔ کہتے ہیں میں اپنے کام کو چھوڑ کر اس طرف نکل گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، یہ الترغیب و ترہیب میں واقعہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، کہتے جب میں وہاں پہنچا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اماں کو بلایا، میں نے اس سے پوچھا، اماں نے کہا بیٹا اگر تم پوچھتا ہے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، یہ جس کی قبر کو تو دیکھ کے آیا ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا ہی لختے جگر تھا، میرا ہی نور نظر تھا، میرے ہی جسم کا حصہ تھا۔ ہوا یہ کہ یہ برے دوستوں کی محفل میں بیٹھ گیا اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھا رہتا اور شراب اور جوے میں مست رہتا۔ میں اس کو سمجھاتی نہ مانتا۔ ایک مرتبہ اس گھر کی بیٹھک میں اس نے محفل لگائی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، وہ غصے میں آیا اور اس نے مجھے کہا ماں کیا ہر وقت گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہے، خاموش ہو جا، اب کے بعد تیری آواز مجھے سنائی نہ دے اور اب کے بعد مجھے کچھ نہ کہنا۔ جب بیٹے نے مجھے اس طرح کہا کہ تو گدھے کی طرح آواز نکالتی ہے، آسمان والے رب کو اس کے اوپر غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً موت دے دی، مر گیا، غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا۔ عصر کے بعد اس نے مجھے ایسے کہا تھا بیٹا اس وقت سے لے کر آج تک عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے، وہ قبر سے نکلتا ہے، اس نے ماں کو کہا تھا گدھے کی طرح آواز نکالتی ہے، اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا کے پورے دنیا کو دکھا دیا کہ جو ماں کا نافرمان ہے قبر میں اس کا یہ حال ہے، آگے کا منظر اور خطرناک ہوگا۔ فرمایا والا تنہرہما، کچھ بھی ہو جائے، وہ سفید کریں وہ سیاہ کریں، وہ تیری مرضی کا کرے تیری مرضی کے خلاف کرے، ولا تنہرہما، تو نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے کریمانہ انداز میں بڑی محبت کی بات کرنی ہے۔ جب بھی کوئی بات سمجھانی پڑے تو عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی محبت کا معاملہ ان کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر تو نے اس طرح بات کی جیسے اپنے ملازموں سے کرتے ہو، اگر تم نے اس طرح بات کی جیسے اپنے غلاموں سے کرتے ہو، تو سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے۔ اور اگر تو نے اس طرح بات کی جیسے ایک ملازم اپنے مالک سے بات کرتا ہے، جیسے ایک نوکر اپنے سردار سے بات کرتا ہے، تو سمجھ لو تم کامیاب و کامران ہو چکے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، آ کے سوال کیے تھے، آخر میں پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پکی تاریخ کا تو علم نہیں، لیکن اس کی نشانی بتاتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی۔ جب تم سمجھو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے اپنے غلاموں سے کی جاتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے جیسے اپنی نوکرانیوں سے بات کی جاتی ہے، اپنے باپ کے سامنے اس طرح اکڑتا ہے جیسے اپنے غلاموں سے بات کی جاتی ہے، سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے۔ اور آج دیکھ لو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے تو بڑے کریمانہ انداز میں۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس جملے کی تو گہرائی میں جا کر دیکھو۔ وَاخْفِضْ، جھکا دو، لَهُمَا، دونوں کے لیے، جَنَاحَ الذُّلِّ، شفقت کے پر، شفقت کے پر تو میرے ہے ہی نہیں، آپ کے بھی پر تو ہے ہی نہیں، ہمارے یا بازو ہیں یا ٹانگیں ہیں یا سر ہے یا سینہ، اور کیا ہے؟ پر تو ہے ہی نہیں۔ جناح،
عربی کے اندر جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نرمی والے، شفقت والے، محبت والے سارے پر اس کے لیے جھکا دے۔ یا رب پر میں کیسے جھکاؤں؟ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو ذرا ان پرندوں سے کم تر تو نہ بنانا، ان پرندوں کو ذرا غور سے دیکھ لے۔ جب چڑیا یا کوئی اور پرندہ جب اس کے بچوں کے اوپر کوئی غم آتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اپنے نیچے لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے اب تمہیں خوف و خطرہ نہیں، پہلے میری جان جائے گی پھر تمہاری جان جائے گی، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے اوپر دکھ نہیں پہنچے گا۔ فرمایا اسی طرح تم ذرا معاملہ الٹ کر کے دکھاؤ نا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی شفقتوں کے، اپنی محبتوں کے، اپنے پیار کے، اپنی نرمی کے سارے پر اکٹھے کر کے اپنے والدین کے اوپر نچھاور کر دو۔ یقین جانو جس نے ایسا کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے نہ کیا وہ ناکام ہوا۔ معروف حدیث ہے، وہ تین نکلے تھے، طوفان آیا، آندھی آئی، ہوائیں چلیں، غار میں چھپے، آسمان سے تیز بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بڑا پتھر آ کے غار کے منہ کے بند کر دیا۔ اب تینوں نے بڑا زور لگایا لیکن ہلا نہیں، ہلا، بہت باہر نکلنے کی کوشش کی، نہ کر سکے۔ معروف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب تینوں کو گویا کہ وہ غار ان کی قبر بننے والی تھی۔ تین افراد پہاڑ کی غار میں، اس کی چٹان اوپر سے گری، منہ کو بند کر دیا، کسی کو پتا نہیں ہے کون کہاں ہے، اندر کون ہے، بڑا زور لگایا باہر نہ آ سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرنی شروع کی۔ ایک نے کیا کہا تھا؟ اے خدایا تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، سارا دن میں بکریاں چراتا رہا، شام کو واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، پہلے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد اولاد اور بیوی کو دیتا تھا۔ ایک دن بکریوں کے پیچھے میں ذرا دور تک نکل گیا، جب واپس آیا اندھیرا بہت ہو چکا تھا، رات پڑ چکی تھی۔ ذرا تصور کیجیے گا بکریوں کو چرانے والا 10-12 گھنٹے تک دوڑ دوڑ کے تھکاوٹ سے چکنا چور ہونے والا انسان کیا کہتا ہے؟ میں رات کے وقت جب گھر میں واپس آیا تھا، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا تھا، مالکا میری ماں اور میرا باپ سو چکے تھے لیکن میرے بچے ابھی بیدار تھے۔ میں نے دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا، میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ رحمتوں کے پر میں نے ان کے لیے جھکا دیے، محبت کے پر میں نے ان کے لیے جھکا دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ کے اندر پیالہ پکڑا تھا، تھکا تو وہ بھی تھا، تھکاوٹ تو اس کو بھی تھی، نیند تو اس کی آنکھوں میں بھی ہوگی نا، درد تو اس کے جسم میں بھی ہوگی نا، لیکن اللہ میں نے سوچا اگر میری ماں یا میرا باپ رات کے کسی وقت میں بھوک کی وجہ سے بیدار ہوں گے پھر ان کو کون اٹھ کر دے گا؟ مالکا تو جانتا ہے میں ساری رات اس پیالے کو پکڑ کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، کہیں ایسا نہ ہو وہ اٹھے اور میں سویا ہوا ہوں۔ اللہ تجھے پتا ہے ساری رات میرے والدین سوئے رہے اور میں نے پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، صبح ہوئی میں نے ان کو دیا۔ اللہ اگر میرا یہ ان سے محبت کا انداز تمہیں پسند ہے تو یہ پتھر پیچھے ہٹا دے۔ وہ پتھر جو تینوں کے پیچھے ہٹانے سے نہیں ہٹ رہا تھا، اس کی اس نیکی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا درجہ قبولیت پایا کہ اللہ نے پتھر پیچھے ہٹا دیا، گویا کہ دوبارہ زندگی مل گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج تم یہ کہتے ہو سارا دن محنت مشقت کرتا ہوں، قاری صاحب جی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے اپنے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں تیری ساری مصروفیات اپنی جگہ پر، لیکن والدین کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکالنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اگر آج تم پریشان ہو رزق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے، کسی اور معاملے کے اندر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جہاں ساری دنیا
تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، اس وقت بھی اگر تم چاہتے ہو آسمان والا تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، والدین سے اس نے سلوک کر لے۔ جب ان کا سارے ساتھ چھوٹ چکے تھے، ان کی یہ دعا نے رب کے تعلق کو مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی اگر چاہتے ہو دعائیں قبول ہوں تو والدین کے تابعدار بن جاؤ۔ حدیث ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وینسع لہ فی اثری فلیبر والدیہ۔ رزق کمانے کے لیے بہت محنت کرتے ہو، بڑے بڑے دور کے سفر کرتے ہو، سارا دن سرگرداں پھرتے ہو، ادھر جا ادھر جا، ادھر پتہ کر ادھر پتہ کر، سارا دن محنت کرتے ہو، بسا اوقات کچھ نہیں ملتا، قرضے چڑھتے جاتے ہیں، دم کرواتے ہو، تعویذ لے کر آتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو۔ ہاں یہ معاملہ تمہارے ساتھ، لیکن اگر تم چاہتے ہو قاری صاحب کوئی ایسا نسخہ بتاؤ میرے قرضے اتر جائیں، ایسا نسخہ بتاؤ میں نیکیاں کرنے لگ جاؤں، ایسا نسخہ بتاؤ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا نسخہ بتاؤ کماؤں اگرچہ تھوڑا سا لیکن برکت کے ڈھیر لگ جائیں، تو آ جاؤ نبوت کی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کلمات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں میرا اللہ بہت اضافہ کر دے، وینسع لہ فی اثری، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین سے اس نے سلوک شروع کر دے، میرا رب تیرے مال میں اضافہ کرے گا۔ اب اس نے سلوک یہ نہیں ہوتا کہ وہ مانگے تو میں دوں گا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، جس طرح تمہیں پتہ ہے میرے دوست کی پسند کیا ہے، تمہیں پتہ ہے میری بیوی کی پسند کیا ہے، تمہیں پتہ ہے میرے فلاں بچے کی پسند کیا ہے، ہاں تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی پسند کیا ہے، تجھے علم ہونا چاہیے کہ میری ماں کی پسند کیا ہے، میرے باپ کی پسند کیا ہے۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ تم سے مانگیں گے نہیں، لیکن تیرے دل کا یہ آواز نکلنی چاہیے۔ آج بازار میں جا، کوئی چیز خرید جو تیری والدہ کو پسند ہے، جو تیرے والد کو پسند ہے، اپنی مرضی سے خرید کر اپنے والدہ کے ہاتھ پہ رکھ دے، اپنے والد کے ہاتھ پہ رکھ دے۔ وہ کہیں گے بیٹا اس کی ضرورت نہیں تھی، تم کہنا ابو میں جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن ضرورت تو مجھے تھی کہ تیرے دل سے دعائیں نکلیں گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ کعبے کے رب کی قسم تمہیں نہیں پتا، آج تمہیں اپنی اولادوں کے بارے میں پتا ہے نا، تمہیں یاد نہیں ہوگا تیرے والدین کو بھی تیرے بارے میں پتا ہوتا تھا، وہ تیرے لیے رات کو کیا کیا لے کر آتے تھے، کس طرح محنت کر کے کماتے تھے۔ میں نے تو آج ہی ایک کتاب میں پڑھا ہے، یقین جانیے وہ کتاب تم خرید لو، عبد المالک مجاہد صاحب کی کتاب ہے، والدین کی اطاعت و نافرمانی کے سچے واقعات، عبد المالک مجاہد صاحب کی۔ وہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک انسان اپنی کہانی لکھتا ہے، اپنے بہت بڑے تاجر نے اپنی کہانی لکھی، کہتا ہے میری ماں ہمیشہ سچ نہیں بولتی تھی، میری ماں جھوٹ بھی بولتی تھی۔ میں نے سوچا کون ہے جو اپنی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا۔ پھر اس نے اپنی کہانی لکھنا شروع کی۔ اس نے کہا جب میں پیدا ہوا میری پیدائش سے 1 مہینہ پہلے میرا والد اس دنیا سے جا چکا تھا، میری ماں کے والدین بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، ماں کا کوئی سہارا نہ تھا، صرف میں اکیلا اپنی ماں کی گود میں تھا۔ میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میری ماں نے کام کاج کرنا شروع کیا، ایک ملازمت کرتی فیکٹری کے اندر، گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ میں جب 6-7 سال کا ہوا، ایک دن بڑی دیر ہو گئی، میں اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے محلے کے اندر نکلا۔ کیا میں نے دیکھا عشاء کی نماز کا وقت ہے، میری ماں ایک دروازے پہ کھڑی ہو کے وہ سوٹ کو بیچنے کے لیے اس سے باہر کننگ کر رہی ہے۔ میں نے کہا ماں میں بھی تھک گیا ہوں، تو بھی تھک چکی ہوگی، اب واپس تو آ جا۔ اس نے کہا بیٹا میں ابھی تھکی نہیں ہوں، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا ماں تھکی تھی لیکن سارا دن اس کی کوئی چیز بکی نہ تھی۔ اس نے بکنے کا نہیں بتایا بلکہ یہ کہا کہ میں تھکی نہ ہوں۔ جب میں سکول میں گیا
میرے دوستوں نے باتیں کی کہ ہم نے آج مچھلی کو کھایا ہے، مجھے مچھلی کا نام پہلی مرتبہ آیا، میں نے گھر میں آ کے اپنی اماں سے کہا اماں مجھے مچھلی چاہیے، میری ماں نے میرے چہرے کی معصومیت کو دیکھا، اگلا دن ہوا وہ قریب ایک چھپر پہ گئی، اس نے 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑی لا کر مجھے سامنے رکھی، جب میں نے کھائی اور میں نے اس کے کانٹے رکھے، ماں کانٹے کو پکڑ کے چبانے لگی، غربت کا یہ عالم تھا، کچھ نہ تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا اماں یہ لے لو، اس نے کہا بیٹا مجھے تو بھوک نہیں ہے، یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا جب میں میٹرک کلاس میں پہنچا، میرا آخری دن کا امتحان تھا، بورڈ کے امتحان میں گیا، میری ماں نے اصرار کیا بیٹا میں تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا ماں رہنے دو، ماں کا اصرار ہوا، میں ساتھ لے گیا، میں امتحانی کمرہ میں پہنچا، جب میں باہر آیا 3 گھنٹے تک میری ماں باہر دھوپ میں کھڑی میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی، دھوپ میں اس کا پورا جسم پورا پسینے سے بھر چکا تھا، لیکن جب میں باہر آیا تو میری ماں نے ہاتھ کے اندر گنے کے رس کا ایک گلاس پکڑا تھا، میں نے کہا ماں یہ تو کیوں لے کر کھڑی ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچا میرا بیٹا لکھ لکھ کے تھک چکا ہوگا، میں نے کہا ماں پسینہ تجھے آیا ہے تو اس کو پی لے، تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے پیاس نہیں لگی ہے، یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا، اس نے 8 جھوٹ لکھے، کعبے کے رب کی قسم تم اپنی جوانی کے اندر آ کر اپنے والدین کے احسان کو بھلا دیتے ہو، تمہیں کیا پتا جب تو چھوٹا تھا تیرے والدین اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، جب تو چھوٹا تھا انہوں نے تمہیں کتنے ناز و نخرے سے پالا تھا، جب تو ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا تھا اس نے تیری ہر تمنا کو پورا کیا تھا، جب تو جوان ہوا اب تو کہتا ہے میں اپنے فیصلے خود کروں گا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ میرے مسئلے میں انٹرفیئر مت کیجئے گا، میرے معاملے میں مت بولیے گا، میں اپنی زندگی خود گزارنا چاہتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں، یقین جانیے اگر تیرا والدین سے گزارا نہیں تو سمجھ لے کہ آسمان والا رب بھی تیرے اوپر ناراض ہو چکا ہے۔ اس نے 8 جھوٹ لکھے، لیکن میں وقت کی قلت کی پیش نظر بیان نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیے قرآن مجید نے آخری مرتبہ آخری حق یہ بتایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب بھی تیرے ہاتھ اٹھیں تو پھر ان کو کہہ دینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان کے اوپر اس طرح رحم کر دے جس طرح میرے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، آج تمہارے پیٹ میں تھوڑی سی گیس ہو جائے تم سے برداشت کرنا مشکل ہے، کبھی تصور کر کے دیکھنا آج تم ماں کو کہتے ہو تو نے میرے لیے کیا ہے، والد کو کہہ دیتے ہو تو نے میرے لیے کیا ہے، کبھی ایک اینٹ اپنے پیٹ پہ باندھ کے ایک دن کے لیے پھر کے دکھا دو، پیٹ میں باندھتا تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں اٹھا کے رکھو اور سارا دن اٹھا کر گزار کے دکھا دو، نہیں گزار سکتے، تصور کر لے 9 مہینے تک تیری والدہ نے کس طرح تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا، اس کے بعد تیری ولادت کا موقع کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا، اس کے بعد دن ہوتا یا رات، صبح ہوتی یا شام، گرمی ہوتی یا سردی، تیرے سر میں تکلیف ہوتی، والد بھی نہیں سوتا، ماں بھی نہیں سوتی، تو رات کو روتا تھا، وہ اٹھ کے تمہیں چپ کراتی تھی، تو پریشان ہوتا تھا، تو اس سے بڑھ کر وہ پریشان ہوتی تھی، لیکن اگر تو نے بڑا ہو کر ان کی آواز کو نہ سنا، ان کی باتوں کو نہ سنا، ان کی معاملے کو نہ سمجھا، سمجھ لینا پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ واقعہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا نا، میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا اس طرح دنیا میں آج کوئی انسان تم تلاش نہیں کر سکتے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں تھا، اس نے کمرہ بنایا تھا، دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا، نہ خوشی کا پتہ نہ غمی کا پتہ، نہ دوستوں کے ساتھ تعلق نہ یاروں کے ساتھ کوئی معاملے، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کی یاد میں لگا، نماز پڑھ رہا تھا، بوڑھی اماں کو خیال آیا بیٹے سے کوئی بات کرنی تھی، جا کر آواز دی یا جریج، اے میرے بیٹے میری بات سن لے، بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا اب اللہ کی بات مانوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا ماں کی بات سن لوں، نفلی عبادت میں مصروف تھا، بات ذہن میں آئی اللہ بڑا ہے ماں چھوٹی ہے، اللہ پہلے ہے ماں بعد میں، عبادت میں لگا رہا، بھول گیا، بعد میں نہیں آ سکا۔ دوسرا دن ہوا،
وہ گھر میں نہیں آتا تھا، بس اپنی عبادت میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا، عبادت میں رہتا تھا، جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت میں تھا۔ دوسرا دن ہوا، ماں پھر گئی، اتفاق یہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ تب بھی اللہ کی عبادت میں تھا، لوڈو نہیں کھیل رہا تھا، پب جی نہیں کھیل رہا تھا، کیرم بورڈ نہیں کھیل رہا تھا، وہ کرکٹ کے میچ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ ماں نے آواز دی، پھر وہ اپنی نماز میں لگا رہا۔ تیسرے دن ماں گئی، ماں نے پھر آواز دی، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ ماں کو غصہ آ گیا، میں نے تیری خاطر کیا 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 اور تو میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہہ دیا خدایا ہوگا تیرا ولی، کرتا ہوگا تو یہ یاد، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ ماں کی بد دعا، وقت کے ولی کو بد دعا لگ گئی۔ ایک عورت آئی، فاحشہ عورت آئی، زانیہ بدکارہ عورت آئی، اس کے کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی میں تیرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہوں۔ اب تصور کیجئے گا وہ دنیا کا کیسا ولی ہوگا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں گناہ کے، ہم تو نمبر تلاش کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں۔ اکیلا انسان ہو، تنہائی کا موقع ہو، دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، عورت عرب کی حسینہ ہو، اس کے پاس آ کے برائی کی دعوت دے۔ اس نے کہا بی بی میں تو ساری زندگی اس اللہ کو منانے کے لیے لگ رہا ہوں، میں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میرے ساتھ تو یہ غلط کام نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اگر نہیں تو میں تمہیں ذلیل کر کے چھوڑوں گی۔ اس نے کہا جا کر سکتی ہے تو کر لے۔ اسے کیا پتا تھا کہ ماں کی بد دعا کے وقت آ چکا ہے۔ وہ باہر گئی، چرواہے سے بدکاری کی، جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی لے کر آئی، آ کر لوگوں نے پوچھا کہ یہ اولاد کہاں سے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں ہاں، جس کو بڑا تم ولی اللہ سمجھتے ہو نا، یہ اس کی کاروائی ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ نکلے، حدیث میں الفاظ ہیں، لاٹھیاں پکڑی، چھڑیاں پکڑی، کدالے گھنٹیاں پکڑی اور جا کے اس کے معبد خانے کو گرا دیا، اس کو گھسیٹ کے باہر نکالا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا ارے میرا جرم کیا ہے، ارے میرا قصور کیا ہے، ارے میرا گناہ کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کیا ہے۔ جب خوب مار پیٹ لیا پھر کہتے ہیں ہاں اب پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے، وہ بچہ تیرا نہیں تو اور کس کا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا اس وقت جریج کو ہوش آیا، کہنے لگے اوفو میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ فوراً 2 رکعت نفل پڑھے، کہتے مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ غور کیجئے گا ایسا دنیا میں اللہ کا ولی آپ مجھے تلاش کر کے دکھاؤ جس کی کیفیت یہ ہو، 2 رکعت پڑھ کے آسمان والے کو کہتا ہے خدایا جو آزمائش آنی تھی آ گئی، جو میرے اوپر عذاب آنا تھا آ گیا، لیکن اب میری عزت کو بھی تو بچا لینا، میں تو تیری عبادت میں لگا ہوا تھا۔ یہ جریج اللہ کا ولی اپنے اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کہا بسم اللہ بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ جو 3 سے 4 دن کا تھا، دنیا میں کبھی ایسے بچے بولتے نہ تھے، اس بچے کو جریج ولی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے زبان سے کہا بچے ان کو بول کے بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اس نے کہا جریج تو میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا جریج اتنا بڑا ولی ہے جس کے کہنے پہ بچے بول رہے ہیں، سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، اے جریج ہمیں معاف کر دے، ہمارے لیے کوئی بد دعا نہ کر دینا، ہمارے بارے میں کوئی کلمہ نہ کہہ دینا، اگر تو نے کوئی بد دعا کر دی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم تیرا معبد خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن ہمیں معاف کر دے۔ اس نے کہا تمہیں کیا معاف کروں، تمہارا جرم نہیں، جرم تو میرا ہے۔ اصابتنی دعوت امی، مجھے میری ماں کی بد دعا لے بیٹھی۔ ارے تم اور میں کیا ہوں،
آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میرے دوست آ کر بیٹھے ہیں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آج میرے پاس ماں اور باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ان کی آواز سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنی کھیل میں اور موبائل پہ مصروف ہوں۔ اگر اتنے بڑے ولی کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے تو تیرا اور میرا حشر کیا ہوگا؟ یقین جانیے بوڑھے والدین تجھ سے اتنے پیسے کے طلبگار نہیں ہیں جتنے تیرے پیار کے بولوں کے طلبگار ہیں۔ آج تیرے والدین کو تجھ سے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ دکھا دے اور میرے پاس بیٹھ کے چار باتیں کر دے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں کپڑے چاہیے تو دے دوں گا لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے، آمین آمین آمین، معروف تھا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے خطبے کے بعد پوچھا حضور آپ منبر پر چڑھے تھے آمین کیوں کہا تمہیں کیا پتا کہ کیا ہوا؟ کہا آپ کا نظر تو کچھ بھی نہیں آیا۔ کہا تمہیں نظر بھی کیسے آتا؟ وہ نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سردار تھا، جبریل اس کا نام تھا، یہاں آ کے کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود ہی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور معافی مانگ کے جنت میں نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور فرمایا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے جس کو بوڑھے والدین دیکھنے نصیب ہو گئے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ لی۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان تینوں بد نصیبوں سے بچا کر خوش قسمت افراد میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔